سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہمُ السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی آپ کہہ لیں جھنجھوڑ دینے والی سورۃ تکویر پر بات کریں گے۔ جی بالکل، سورہ تکویر، اس کا نام ہی بڑا گہرا ہے، التکویر یعنی لپیٹنا۔ لپیٹنا؟ ہاں اچھا۔ جی، یہ نام پہلی آیت سے آیا ہے، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اسی لیے اسے سورہ کورت بھی کہتے ہیں۔ صحیح، اور یہ مکی سورہ ہے نا؟ جی ہاں، بالکل ابتدائی مکی صورتوں میں سے ہے۔ ہجرت حبشہ سے بھی پہلے نازل ہوئی، ترتیب نزول میں 7ویں اور قرآن میں 81 نمبر پر۔ اور آیات کتنی ہے اس میں؟ کل 29 آیات ہیں، چھوٹی سورہ ہے لیکن مضامین بہت اہم ہیں۔ جی، وہ تو نام سے ہی اندازہ ہو رہا ہے۔ مرکزی خیال کیا ہے اس کا؟ بنیادی طور پر 2 محور ہیں، ایک تو قیامت اور اس کی جو ہولناکیاں ہیں، کائنات میں جو عظیم تبدیلیاں آئیں گی ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اور دوسرا بڑا موضوع ہے وحی کی سچائی، قرآن کی عظمت اور خاص طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع۔ دفاع؟ یعنی اس وقت کچھ اعتراضات ہو رہے تھے؟ جی بالکل، مکہ کا دور تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، قرآن پر طرح طرح کے الزامات لگتے تھے۔ کوئی کہتا یہ شاعر کا کلام ہے، کوئی مجنون کہتا، کوئی کہتا یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ تو یہ سورہ ان الزامات کا بھی جواب دیتی ہے۔ اچھا، اور پچھلی سورہ سے کیا تعلق ہے؟ پچھلی سورہ یعنی سورہ عبس، اس کا اختتام بھی قیامت کی ذکر پر ہوا تھا، تو سورہ تکویر وہیں سے یعنی قیامت کی نشانیوں سے ہی شروع ہوتی ہے، ایک تسلسل ہے۔ صحیح، اور آپ نے فرمایا یہ چھوٹی سورتوں میں سے ہے، مفصلات جنہیں کہتے ہیں؟ جی، مفصلات میں سے ہے، اور حدیث میں بھی اس کی اہمیت آئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مفصلات صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبور کے بدلے میں عطا ہوئیں۔ ماشاءاللہ۔ اور وہ مشہور حدیث تو اکثر سنی ہوگی کہ آپ نے فرمایا کہ سورہ ہود، واقعہ، مرسلات، اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت یعنی یہی سورہ تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی ان میں جو مضامین ہیں، قیامت کی شدت، وہ اتنی اثر انگیز ہے۔ جی بالکل، ان میں جو منظر کشی ہے وہ انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ان آیات سے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جس وقت سورج کو لپیٹا جائے گا۔ لپیٹا جائے گا یعنی؟ دیکھیں، کورت کا لفظی مطلب تو ہے لپیٹنا، جیسے امامہ یا پگڑی لپیٹتے ہیں۔ یہاں مراد ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے، جو توانائی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، وہ تاریک ہو جائے گا۔ یعنی اس کا نور ختم ہو جائے گا؟ جی، بے نور ہو جائے گا، اس کا وجود لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ قیامت کے آغاز کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ سورج جو ہماری زندگی کا مرکز ہے، وہ خود بیکار ہو جائے گا۔ اللہ! وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جس وقت ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ ستاروں کا بھی وہی حشر ہوگا؟ جی، ان قدرت کے 2 معنی کیے گئے ہیں، ایک تو بے نور ہونا، تاریک ہو جانا، دوسرا مطلب ہے بکھر جانا، گر پڑنا۔ اچھا۔ تو گویا ستارے اپنی چمک کھو دیں گے اور شاید اپنے مدار سے نکل کر بکھر جائیں گے، گر پڑیں گے، پورا آسمانی نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ بالکل۔ پھر فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، 3، جس وقت پہاڑ چلنے لگیں گے۔ پہاڑ جو اتنی مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں؟ جی ہاں، یہی تو قیامت کی شدت ہے کہ پہاڑ جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ سے ہلا دیے جائیں گے، چلائے جائیں گے۔ پھر ان کا کیا بنے گا؟ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ وہ چلائے جانے کے بعد ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بالکل دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح یا منتشر غبار کی مانند۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 4، جس وقت 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ اشار یہ کیا ہے؟ اشار کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو 10 مہینے کی حاملہ ہو۔ عرب معاشرے میں اس زمانے میں یہ انتہائی قیمتی مال سمجھا جاتا تھا، یعنی بس بچہ جننے کے قریب۔ اچھا، بہت قیمتی۔ جی، اور عطلت کا مطلب ہے کہ انہیں بیکار چھوڑ دیا جائے گا، کوئی ان کی پرواہ نہیں کرے گا، لاوارث چھوڑ دیا جائے گا۔ کیوں؟ قیامت کی دہشت اور ہولناکی اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگوں کو اپنی عزیز ترین، قیمتی ترین چیزوں کا بھی ہوش نہیں رہے گا، وہ سب کچھ بھول بھال جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، 5، جس وقت وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ وحشی جانور؟ وہ کیسے اکٹھے ہوں گے؟ حشرت کا مطلب ہے جمع کیے جائیں گے۔ دیکھیں،
عام حالات میں تو وحشی جانور ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں یا شکار کرتے ہیں، جی، لیکن اس دن خوف اور دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ اپنی فطری دشمنی اور خوف بھول کر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ شیر اور ہرن شاید ایک ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ تو قیامت کی شدت کو اور بڑھا رہا ہے۔ بالکل، یہ منظر ہی اس دن کی ہولناکی بتانے کے لیے کافی ہے۔ کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ شاید انہیں حساب کتاب کے لیے جمع کیا جائے، لیکن زیادہ تر کا خیال یہی ہے کہ یہ دنیا کے خاتمے کے وقت کا ہی منظر ہے۔ ٹھیک۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جس وقت سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی یا وہ جوش مارنے لگیں گے۔ سمندروں میں آگ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ پانی تو آگ بجھاتا ہے۔ جی، یہی تو قرآن کا اعجاز ہے۔ سجرت کا ایک بنیادی مطلب ہے آگ بھڑکانا۔ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ پانی خود دو ایسی گیسوں سے مل کر بنا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن، جو خود جلتی ہیں یا جلنے میں مدد دیتی ہیں۔ اچھا، ہاں، یہ تو ہے۔ تو ایک امکان یہ ہے کہ قیامت کے دن شدید دباؤ اور حالات کی وجہ سے پانی اپنے اجزاء میں ٹوٹ جائے اور بھڑک اٹھے۔ دوسرا امکان یہ بھی ہے کہ سجرت کا مطلب ہو بھر جانا، جیسے تنور آگ سے بھر جاتا ہے، یعنی شاید زمین کے اندر کا لاوا اور پگھلی ہوئی چٹانیں باہر نکلیں اور سمندروں کو بھر دیں، انہیں آگ اور بھاپ میں بدل دیں۔ اللہ کی پناہ۔ جی، تو یہ پہلی 6 آیات کائنات کے خاتمے کا ایک نقشہ کھینچتی ہیں۔ یہ منظر کشی واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ سورج، ستارے، پہاڑ، قیمتی مال، وحشی جانور، سمندر، یعنی کائنات کی ہر جانی پہچانی چیز اپنی حالت بدل رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے۔ یہ صرف تباہی کا منظر نہیں، بلکہ ایک بالکل نئی حقیقت کے ظہور کا پیش خیمہ لگتا ہے۔ خاص طور پر سمندروں کا آگ پکڑ لینا، یہ تصور ہی محال لگتا ہے، مگر اس دن کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، ان کائناتی تبدیلیوں کے بعد اب توجہ انسانوں اور ان کے انجام کی طرف مبذول ہوتی ہے۔ اگلی آیت ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جس وقت جانیں اپنے ہم مثل سے جوڑ دی جائیں گی۔ جانیں جوڑ دی جائیں گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ زُوِّجَت کا مطلب ہے جوڑے بنانا۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ روحیں واپس جسموں میں ڈال دی جائیں گی، یعنی مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ اچھا، یعنی دوبارہ زندگی۔ جی، اور ایک دوسری اور شاید زیادہ مشہور تفسیر یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے اعمال اور عقائد کے مطابق گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا، نیک لوگ نیکوں کے ساتھ، برے لوگ بروں کے ساتھ۔ جیسے سورہ واقعہ میں ہے، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال۔ بالکل بالکل، وہی مفہوم یہاں بھی لیا جاتا ہے کہ ہر گروہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ یوم الفصل یعنی جدائی اور تقسیم کا دن۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جس وقت زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی۔ اوہ، المعودہ، یہ تو وہ بچیاں ہیں جنہیں زمانہ جاہلیت میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا؟ جی ہاں، ود اسی کو کہتے ہیں۔ یہ عربوں کی ایک بہت ہی وحشیانہ رسم تھی۔ غربت کا ڈر یا بیٹی کی پیدائش کو باعث سے شرم سمجھنا، یہ وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ واللہ، قرآن قیامت کے عظیم واقعات کے بیچ میں اس ایک خاص جرم کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ اس کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور سوال بھی مقتولہ سے ہو رہا ہے، قاتل سے نہیں۔ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ اس معصوم بچی کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا، بتاؤ تمہیں کس جرم میں مارا گیا؟ یہ انداز قاتلوں کی ذلت اور بے وقتی کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور مظلوم کی اہمیت کو بھی۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ قیامت کے دن کائناتی تبدیلیوں کے بیچ ایک سماجی ظلم کا ذکر، اور وہ بھی اس انداز سے کہ مظلوم کو آواز دی جا رہی ہے۔ یہ اسلام میں انسانی جان، خصوصاً عورت اور بچی کے مقام پر بہت بڑا زور ہے۔ قاتل تو شاید جواب دینے کے لائق بھی نہ سمجھا جائے۔ بالکل، اور جیسا آپ نے اشارہ کیا، یہ انسانی حقوق، خاص طور پر کمزوروں کے حقوق پر اسلام کے موقف کو واضح کرتا ہے۔ مفسرین نے یہاں ایک اور نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ وہ کیا؟ امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت منسوب ہے کہ اس آیت کا ایک وسیع تر مفہوم بھی ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں قتل کیے گئے یا جن کا حق غصب کیا گیا، یعنی یہ آیت ہر مظلوم کی فریاد بن سکتی ہے۔ اچھا، یہ ایک وسیع تر تفسیر ہے۔ جی، بنیادی معنی تو وہی زندہ درگور بچی ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام سے مروی تفاسیر اکثر آیات کے باطنی اور وسیع پہلوؤں کو کھولتی ہیں۔ صحیح، آگے کیا ہے؟ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جس وقت نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ صحیفے یعنی اعمال نامے؟ جی، صحف صحیفے کی جمع ہے۔
नुशरत यानी खोल दिए जाएंगे, फैला दिए जाएंगे। हर इंसान ने जो कुछ किया है वो सब उसके सामने आ जाएगा। सबके सामने? जी, ताकि हुज्जत तमाम हो जाए। नेकोकारों की इज्जत बढ़ेगी और गुनाहगारों की रुसवाई होगी। अस्तगफिरुल्लाह। वइदा समाओ कुशितत, और जिस वक्त आसमान का पर्दा हटा दिया जाएगा या उसे खींचकर उतार दिया जाएगा। आसमान का पर्दा हटना? कशता का असल मतलब होता है जानवर की खाल उतारना। यहाँ मुराद है कि वो पर्दे जो इस दुनिया और आलम गैब के दरमियान हैं वो हटा दिए जाएंगे। तो क्या नजर आएगा? फरिश्ते, जन्नत, दोज़ख, वो हकायक जो अभी हमसे पोशीदा हैं वो सब जाहिर हो जाएंगे। इसीलिए क़यामत को यौम बुरूज यानी जाहिर होने का दिन भी कहते हैं। अच्छा। वइज़ल जहीमुस सुइरत, और जिस वक्त जहन्नम खूब भड़काई जाएगी। यानी वो पहले से मौजूद है? जी, कुरान और हदीस से यही साबित है जहन्नुम मौजूद है, लेकिन उस दिन गुनाहगारों के इस्तिकबाल के लिए उसे मजीद सुइरत यानी दहकाया जाएगा, भड़काया जाएगा। अल्लाह पनाह दे। वइज़ल जन्नत उज़लिफ़त 13, और जिस वक्त जन्नत करीब लाई जाएगी। जन्नत करीब लाई जाएगी? जी, उज़लिफ़त का मतलब है करीब करना। मुत्तकीन के लिए जन्नत को करीब लाया जाएगा। ये नहीं कहा कि मुत्तकी जन्नत के करीब जाएंगे, बल्कि जन्नत उनके करीब आएगी। ये उनके एजाज़ और इकराम का बयान है। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत अंदाज है। जी, तो अब तक 12 चीजें बयान हुई। 12 मर्तबा इज़ा जब इस्तेमाल हुआ। ये सब शर्तें थीं। अब इन सब का जवाब आ रहा है कि जब ये सब कुछ होगा तो नतीजा क्या निकलेगा। आलिमतुन नफ्सुन मा अहज़रत 14, उस वक्त हर जान जान लेगी कि वो क्या आमाल लेकर हाजिर हुई है। अच्छा, तो ये है असल नुक्ता। बिल्कुल, ये पूरी तमहीद का इन सारी होलनाक तब्दीलियों का नतीजा है। हर नफ्स, हर इंसान उस दिन जान लेगा, बल्कि अपनी आंखों से देख लेगा कि वो दुनिया से अपने साथ क्या लाया है। आहदरत, हाजिर किया, यानी आमाल सामने होंगे। जी, यही तजस्सुम आमाल का अकीदा है। इंसान के अमाल अच्छे हों या बुरे, वो खुद मुजस्सम होकर उसके सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। जर्रा बराबर नेकी या बदी भी ज़ाया नहीं होगी। तो गोया कायनात का खात्मा, नई दुनिया का आगाज, पर्दों का उठना, जन्नत और दोज़ख का सामने आना, इन सब का मकसद इंसान को उसके आमाल का नतीजा दिखाना और मुकम्मल इंसाफ करना है। आलिमत नफ्सुन मा अहदरत, ये आयत पूरे मंजर का खुलासा है। हतमी जवाबदेही, हर शख्स अपने किए का सामना करेगा। ये बहुत संजीदा बात है। जी, बहुत ज्यादा। अब यहाँ से सूरह का अंदाज बदलता है। पहले क़यामत का बयान था, अब कुछ कस्में खाई जा रही हैं। कस्में? किस बात पर? कुरान और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई पर। सुनिए, फला उक़सिमु बिल खुन्नस, पस नहीं, मैं कसम खाता हूँ पीछे हटने वाले सितारों की। अल जवारिल कुन्नस, जो चलने वाले हैं और छुप जाने वाले हैं। ये खुन्नस, जवार, कुन्नस क्या हैं? ये किन सितारों की बात हो रही है? देखें, फला उक़सिम का मतलब है मैं जरूर कसम खाता हूँ। ला यहाँ ताकीद के लिए है। अच्छा। खुन्नस कहते हैं पीछे हटने वाले को, जवारी यानी चलने वाले, हरकत करने वाले, और कुन्नस कहते हैं छुप जाने वाले को, जैसे हिरन झाड़ी में छुप जाता है। तो ये कौन से सितारे हैं जो चलते भी हैं, पीछे भी हटते हैं और छुप भी जाते हैं? मुफस्सिरीन की एक बड़ी तादाद और इमाम अली अलैहिस्सलाम से मनकूल रिवायत के मुताबिक इससे मुराद वो 5 सितारे हैं जो हमें आम आंख से नजर आते हैं: अतारिद, ज़ुहरा, मरीख, मुश्तरी और ज़ुहल। अच्छा, सियारे, प्लैनेट्स। जी, ये सितारों के बीच में हरकत करते नजर आते हैं। जवारी, इनकी हरकत में बाज़ुकात ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। खुन्नस, जिसे रेट्रोग्रेड मोशन कहते हैं, और फिर वो सूरज के करीब होने की वजह से या सुबह के वक्त नजरों से ओझल हो जाते हैं। कुन्नस। सुभान अल्लाह, कुरान में सियारों की हरकत का इतना दकीक जिक्र। जी, और ये कस्में इसलिए खाई जा रही हैं ताकि आने वाली बात की अहमियत वाज़े हो। फिर कसम खाई वल्लैल इज़ा अससा, और कसम रात की जब वो जाने लगे। असस का मतलब जाना है, आना नहीं? इस लफ्ज़ में दोनों माने हैं, रात का आना भी और जाना भी। लेकिन चूंकि अगली आयत में सुबह का जिक्र है, तो यहाँ ज्यादा मुनासिब माना रात का जाना, यानी जब तारीकी खत्म हो रही हो। ठीक। वह सुबह इज़ा तनफ़सा, और कसम सुबह की जब वो सांस ले। सुबह का सांस लेना, ये तो बहुत ही खूबसूरत ताबीर है ना? तनफ़सा, सांस लेना। गोया सुबह एक जिंदा वजूद की तरह है जो रात की तारीकी और सुकूत के बाद एक नई सांस लेती है
اور پوری کائنات میں روشنی اور زندگی پھیلا دیتی ہے۔ واقعی بہت خوبصورت۔ اچھا، یہ قسمیں سیاروں کی حرکت، رات کا جانا، صبح کا آنا، ان کی قسم کیوں کھائی گئی؟ مطلب ان کا تعلق آگے آنے والی بات سے کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، قسم کھانے کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جس بات کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے اس کی عظمت اور اہمیت بتائی جائے۔ جی۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے ان پر غور و فکر کی دعوت دی جائے۔ یہ سیارے، یہ رات اور دن کا نظام، یہ سب اللہ کی قدرت، حکمت اور عظمت کی نشانیاں ہیں۔ صحیح۔ تو جب انسان ان عظیم نشانیوں پر غور کرتا ہے تو اس کا ذہن یہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ جس ہستی نے یہ سب بنایا ہے وہ وحی بھی بھیجنے پر بھی قادر ہے اور اس کا پیغام بھی اتنا ہی سچا اور عظیم ہے۔ گویا یہ قسمیں ذہن کو تیار کر رہی ہیں اس بات کے لیے جو آگے آ رہی ہے۔ سمجھ گئی، یعنی ایک طرح سے تمہید باندھی جا رہی ہے۔ بالکل۔ اب آتا ہے جواب قسم، یعنی وہ بات جس کے لیے یہ قسمیں کھائی گئیں۔ انہو لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے یعنی جبرائیل علیہ السلام کا لایا ہوا کلام ہے۔ اچھا، تو قسم کھا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن جبرائیل علیہ السلام لائے ہیں؟ جی، رسول کریم سے مراد یہاں بالاتفاق جبرائیل امین علیہ السلام ہیں۔ کریم یعنی باعزت، بلند مرتبہ۔ یہ ان لوگوں کے اعتراض کا جواب ہے جو کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنا لاتے ہیں یا یہ کوئی اور چیز ہے۔ فرمایا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے جو ایک انتہائی معزز فرشتے کے ذریعے آیا ہے۔ ٹھیک۔ پھر اسی فرشتے کی مزید صفات بیان کی۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو بڑی قوت والا ہے، عرش والے یعنی اللہ کے ہاں بڑے مقام والا ہے۔ ذی قوت یعنی طاقتور؟ جی، زبردست قوت والا۔ ظاہر ہے اللہ کا پیغام لانے اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے غیر معمولی طاقت چاہیے۔ اور مکین یعنی صاحب مقام، صاحب مرتبہ۔ کہاں؟ عند ذی العرش، عرش والے یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ یہ مکانی قرب نہیں بلکہ رتبے اور منزلت کا قرب ہے۔ عرش والے کے نزدیک، اللہ اکبر۔ مطاع ثم امین، وہاں عالم بالا میں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ امانت دار ہے۔ وہاں حکم مانا جاتا ہے یعنی؟ مطاع یعنی جس کی اطاعت کی جائے، ثم یعنی وہاں عالم ملائکہ میں۔ مطلب یہ کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، دوسرے فرشتے ان کے تابع ہیں۔ اچھا۔ اور پانچویں صفت، امین، امانت دار، یعنی وہ اللہ کا پیغام پہنچانے میں ذرہ برابر خیانت نہیں کرتے، نہ اپنی طرف سے کچھ کم کرتے ہیں نہ زیادہ، پوری دیانتداری سے پہنچاتے ہیں۔ یعنی 5 صفات ہو گئیں جبرائیل علیہ السلام کی: کریم، ذی قوت، مکین، مطاع اور امین۔ جی بالکل۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جبرائیل علیہ السلام سے ان کی قوت اور امانت کے بارے میں پوچھا تھا، تو انہوں نے اپنی قوت کی مثال قوم لوط کی بستیوں کو اٹھا کر الٹ دینے سے دی، اور امانت کے بارے میں فرمایا کہ مجھے جو حکم ملتا ہے میں اس سے سرے منہ تجاوز نہیں کرتا۔ تو گویا پیغام الہی کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے پہلے پیغام لانے والے فرشتے کی عظمت، قوت، مقام اور امانت داری کو بیان کیا گیا۔ یعنی اتنے عظیم اور معتبر ذریعے سے آیا ہوا پیغام شک کو شبہ سے بالاتر ہونا چاہیے۔ بالکل درست۔ اب ان صفات کو بیان کرنے کے بعد روئے سخن براہ راست ان لوگوں کی طرف ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرتے تھے۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اور تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانہ نہیں ہے۔ صاحبکم تمہارا ساتھی کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے؟ جی، یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ تمہارا ساتھی کہہ کر انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی اجنبی شخص نہیں ہے، یہ تمہارے ہی درمیان پلے بڑے ہیں، تم نے ان کی زندگی کے 40 سال دیکھے ہیں، تم ان کی سچائی، امانت، دانائی سب کے قائل تھے۔ ہاں، صادق اور امین کا لقب تو آپ کا نبوت سے پہلے ہی مشہور تھا۔ بالکل۔ تو اب جب وہ ایک پیغام لے کر آئے ہیں جو تمہاری خواہشات یا روایات کے خلاف ہے تو تم انہیں مجنون کہنے لگے؟ یہ کیسی بات ہے؟ یہ الزام سراسر بے بنیاد ہے۔ صحیح۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک انہوں نے اس فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام کو روشن کنارے پر دیکھا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی جبرائیل کو دیکھا ہے؟ یہ کوئی وہم نہیں تھا؟ جی، قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ رآہ، انہوں نے اسے دیکھا ہے۔ کہاں؟ بالافق المبین،
ایک دم واضح روشن افق پر۔ یہ کوئی دھندلا تجربہ نہیں تھا، بلکہ ایک یقینی اور واضح مشاہدہ تھا۔ ممکن ہے یہ اشارہ آغاز وحی کے واقعے کی طرف ہو یا معراج کی طرف۔ ٹھیک۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، اور وہ غیب کی باتیں بتانے پر بخیل نہیں ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چھپاتے نہیں ہیں؟ جی، ذنین کہتے ہیں بخیل کو، کنجوس کو، خاص طور پر قیمتی چیزوں میں بخل کرنے والے کو۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ پیغمبر جو غیب کی خبریں یعنی وحی اللہ سے پاتے ہیں، وہ انہیں تم تک پہنچانے میں کوئی بخل نہیں کرتے۔ جو ملتا ہے پوری امانت داری سے آگے پہنچا دیتے ہیں۔ وما ہوا بقول الشیطان الرجیم، اور یہ قرآن کسی دھتکارے ہوئے شیطان کا قول نہیں ہے۔ یہ بھی ایک الزام تھا کہ یہ شیطانی کلام ہے؟ جی، کفار یہ بھی کہتے تھے کہ جیسے کاہنوں پر شیاطین اثر انداز ہوتے ہیں، شاید یہ بھی ویسے ہی کچھ ہے۔ تو قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ کلام کسی شیطان رجیم، مردود، دھتکارے ہوئے شیطان کا کلام ہرگز نہیں۔ اور اس کی دلیل؟ اس کی سب سے بڑی دلیل تو خود قرآن کا مضمون ہے۔ کیا شیطان توحید کی، اخلاق کی، عدل کی، سچائی کی دعوت دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کی تعلیمات خود گواہی دیتی ہیں کہ یہ رحمانی کلام ہے، شیطانی نہیں۔ یہ آیات مل کر ایک بہت ہی مضبوط دفاع قائم کرتی ہیں۔ پہلے جبرائیل علیہ السلام کی صفات بیان کی، پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جنون کی نفی کی، ان کے فرشتے کو دیکھنے کی تصدیق کی، پیغام پہنچانے میں ان کی امانت داری کا ذکر کیا، اور آخر میں قرآن کے شیطانی کلام ہونے کی تردید کی۔ گویا ہر ممکنہ اعتراض کا جواب دے دیا گیا۔ جی ہاں، اور ان تمام دلائل کے بعد جب حق پوری طرح واضح ہو گیا تو اب ایک طرح سے جھنجھوڑا جا رہا ہے، ایک سوال کیا جا رہا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پس تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ سوال تو جیسے انسان کو روک کر پوچھیں کدھر چلے؟ بالکل، یہ استفہام توبیخی ہے، یعنی ملامت کرنے والا سوال۔ جب راستہ اتنا سیدھا ہے، روشنی اتنی واضح ہے، دلائل اتنے مضبوط ہیں، تو پھر تم لوگ حق سے منہ موڑ کر کس طرف بھٹک رہے ہو؟ کون سی گمراہی کی طرف جا رہے ہو؟ بڑا سخت سوال ہے۔ جی، پھر قرآن کی حقیقت بیان کی، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو بس نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ للعالمین یعنی صرف عربوں یا اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ العالمین تمام جہانوں کے لیے، تمام زمانوں اور تمام انسانوں کے لیے یہ ذکر ہے۔ ذکر یعنی یاد دہانی، نصیحت، غفلت سے بیدار کرنے والی چیز۔ ٹھیک۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، لیکن فائدہ کسے ہوگا؟ تم میں سے اس شخص کے لیے جو سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔ اچھا، تو نصیحت تو سب کے لیے ہے، لیکن ہدایت اسے ملے گی جو خود چاہے۔ جی، یہاں انسان کے ارادے اور اختیار کا ذکر ہے۔ اللہ کی ہدایت کا فیض تو عام ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے، اسی کو ہدایت ملتی ہے جو خود سیدھا ہونا یستقیم چاہتا ہے، جو حق کو قبول کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دی جاتی۔ یعنی انسان کی مرضی بھی شامل ہے۔ جی، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ فوراً اگلی آیت آتی ہے جو اس اختیار کو اللہ کی مشیت سے جوڑتی ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ تمام جہانوں کا رب چاہے۔ اوہ، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا ہمارا اختیار ختم ہو گیا؟ نہیں، ختم نہیں ہوا۔ یہ آیت پچھلی آیت کے ساتھ مل کر اسلام کو وہ متوازن نظریہ پیش کرتی ہے جسے امر بین الامرین کہتے ہیں، یعنی نہ تو مکمل جبر ہے کہ انسان مجبور ماض ہو، اور نہ ہی مکمل تفویض یا خود مختاری ہے کہ اللہ کا کوئی دخل ہی نہ ہو۔ تو پھر کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے اور انتخاب میں آزاد ہے، جیسا کہ پچھلی آیت لمن شاء نے واضح کیا، لیکن خود یہ ارادہ کرنے کی صلاحیت، یہ اختیار، یہ بھی اللہ ہی کی دین اور اسی کی مشیت کے تابع ہے۔ ہم کوئی کام کرنا چاہ بھی لیں تو وہ تب تک نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہماری چاہت اللہ کی چاہت کے دائرے کے اندر ہی کام کرتی ہے۔ اچھا، یعنی ہمارا ارادہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی ہے؟ بالکل، اور آخر میں رب العالمین، تمام جہانوں کا رب کی صفت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی مشیت ہمیشہ حکمت، مصلحت اور تربیت پر مبنی ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی گمراہ ہو، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ لوگ ہدایت پائیں، اور جو ہدایت پانا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے اسباب فراہم کرتا ہے۔ یہ تو تقدیر اور اختیار کا بڑا نازک مسئلہ ہے، جسے قرآن نے کتنی خوبصورتی سے بیان کر دیا۔ جی بالکل،
روایت میں آتا ہے کہ جب آیت 28 نازل ہوئی تو ابو جہل جیسے لوگوں نے کہا کہ لو جی اب تو معاملہ ہمارے اختیار میں ہے، چاہے تو سیدھے چلیں چاہے تو نہ چلیں۔ تب یہ آیت 29 نازل ہوئی کہ تمہارا چاہنا بھی اللہ کے چاہنے کے تابع ہے۔ یہ اختتام بہت خوبصورت ہے جو پوری سورے کے مضامین کو سمیٹتا ہے۔ کائنات کی تبدیلیوں سے شروع ہو کر بات وحی کی سچائی پر آئی، اور پھر انسان کی ذاتی ذمہ داری اور اختیار پر، اور آخر میں یہ یاد دہانی کہ ہمارا اختیار بھی اللہ کی عظیم قدرت اور حکمت کے دائرے میں ہے۔ یہ انسان کو کوشش اور توکل دونوں کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے سیدھی راہ چلنے کی نیت اور کوشش کریں اور اللہ سے اس کی توفیق مانگیں۔ بالکل درست۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اپنی گفتگو سمیٹتے ہیں جو مفسرین نے بھی لکھی ہے۔ خداوندہ، ہم جانتے ہیں کہ راہ مستقیم پر چلنا تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اس راہ کو طے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ، ہماری خواہش ہے کہ ہم راہ ہدایت پر چلیں، تو بھی ارادہ فرما کہ اس راہ میں ہماری مدد فرمائے۔ باراللہ، محشر کا منظر اور تیری عدالت بہت ہولناک ہے، اور ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے شاید خالی ہو۔ ہمیں اپنے عفو و فضل کی پناہ میں جگہ دے، نہ کہ عدل و انصاف کے ترازو میں تول۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ سورہ تکویر کائنات کے انجام سے لے کر انسان کے باطن تک کا ایک سفر کراتی ہے۔ یہ ہمیں واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر سورج، ستارے، پہاڑ اور سمندر بھی اپنے رب کے حکم سے بدل جائیں گے تو کیا ہم اس کے پیغام پر غور کر کے خود کو بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔